اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا آبائی پیشہ تو جتھا ہو گیا تھا کسان، ایک کسان خاندان، کسان سمجھتے ہیں نا، کھیتی باڑی کسان خاندان میں پیدا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پردادا ہوں گے محمد اسماعیل ابراہیم مغیرہ، دادا پردادا اور لکڑ دادا یہ جو تھے مغیرہ، یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام لانے والے، ان کے خاندان میں اسلام آیا ہے وہ سب سے پہلے مغیرہ ہے، اور اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے یمان جوفی جو حاکم بخارا تھا اس کا نام تھا یمان ابن جوفی، یمان جوفی کہا جاتا تھا۔ مغیرہ رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی کسان کے بیٹے تو تھے ہی، وہاں سے آئے، اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کیا تھا حاکم بخارا کے ہاتھوں پر۔ حاکم بخارا چونکہ جوفی تھا، اور دستور یہ ہے جب بھی کوئی غیر مسلمان ہوگا تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا اگر اسے اپنی کوئی نسبت جوڑنی ہے تو اس کی نسبت جوڑتا تھا، جس کو کہا جاتا ولا۔ کیا؟ ایک ہے نسب اور دوسرا نسب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ولا۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو اب پرانے شرکیہ خاندان کی طرح منسوب کرنے کے بجائے کدھر کہہ دیا جاتا ہے؟ جوفی، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ الجوفی۔ حاکم بخارا نے جب دیکھا کہ یہ اسلام لانے کے لیے ہمارے ہاں چل کر کے ہمارے ہاتھ اور بیٹے اسلام کر رہا ہے، تو بخارا ہی میں اس نے ان کو آباد کیا اور مغیرہ وہیں رہنے لگے، اور یہ شہر بخارا کے ایک باشندے بن گئے۔ پھر مغیرہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، بیٹا نام رکھا انہوں نے ابراہیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہو گئے۔ پھر ابراہیم سے بیٹا پیدا ہوا تو اللہ، دیکھو ترتیب دیکھو، اور انبیاء اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہے تو بہت پہلے سے اس کا عجیب و غریب انتظام کرتا ہے۔ ذرا دیکھو ابراہیم کے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا اسماعیل، اور اسماعیل کے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا محمد، جو آگے چل کر کے بخاری بنے۔ دو بھائی تھے، محمد اور احمد۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے اسماعیل، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ یہ بڑے علماء جو امت میں گزرے ہیں، لوگ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ باپ بھی اعلیٰ درجے کا ہو اور بیٹا بھی، ایک تو بہت مل جائیں گے، بیٹا بہت بڑا عالم لیکن باپ تھا لیکن اتنا نہیں، اور کبھی بیٹا بہت بڑا عالم رہا لیکن اولاد پیدا ہوئی عالم تو بنی، یہ تو بنی نہیں، اور بنی تو اس لائق نہ بنے، باپ کے صحیح وارث نہ بن سکے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں اور ان کی خصوصیات میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، وقت کے بڑے محدث اور امام مالک کے خاص شاگرد تھے۔ امام مالک کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت اسحاق ابن راہوے محمد وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہی تھے۔ انہوں نے بہت بڑی تجارت، اپنا کاروبار رکھا تھا،
اور دنیا میں اپنے وقت کے یہ سب سے بڑے محدث بخارا کے سمجھے جاتے تھے امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. انہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد نہیں بخاری. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. ہم لوگوں کے ہاں امام تو بہت پہچانتے نہیں اماموں کا نام نہیں جانتے. ابھی پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 80% شاید امام ابو حنیفہ کا نام نہیں بتا سکیں گے. ہاں بس امام اعظم بول دیں گے, سب کچھ بولے, 1000 کرامتیں بیان کر دیں گے, لیکن نام نہیں. یہی معاملہ امام شافعی کا ہے. امام شافعی کا نام کیا ہے وہ ذرا سا بہت ہی مشکل سے لوگ ہاں محمد ابن ادریس. امام بخاری کا نام محمد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی بڑی خاص تربیت رکھی کی تھی, چونکہ بچپنے ہی میں والد کا انتقال ہو گیا. ماں بڑی دیندار, پرہیزگار, عبادت گزار, تقوی شعار تھی. انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت بڑی توجہ سے کی, اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے بھائی. اگر غور کیا جائے تو دنیا کے اندر جتنے باکمال لوگ گزرے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں پیچھے ان کے پیچھے جو کرم فرمائی ہوتی ہے کسی نہ کسی نیک عورت کی کرم فرمائی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی تربیت تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد بچپنے ہی میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی, بالکل نظر نہیں آتا تھا. لیکن ماں بڑی دوڑ دھوپ کی علاج معالجہ, بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر کے پاس گئی, لیکن سب نے جواب دے دیا کہ بینائی واپس آنے کا کوئی چانس اب نہیں ہے. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا. یہی خاص ایک نیک عورت کا ہی مقام ہے. دنیا نے مایوس کیا ہے لیکن ابھی ماں مایوس نہیں ہے. وہ برابر دعا مانگتی, روتی, گڑگڑاتی, اور فکر رہتی کہ اللہ تعالیٰ میں جب تک ہوں اپنے بچے کی حفاظت کر لیا, میرے بعد میں مر جاؤں اس اندھے بچے کی کون دیکھ بھال کرے گا. بہت روتی تھی, بڑی دعائیں مانگتی تھیں. تو خود کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو میں خواب کے اندر دیکھتی کیا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد کی ماں یعنی بخاری کی ماں, تم نے بڑی دعائیں مانگی اور تم نے بہت اللہ تعالیٰ سے آیتیں انکساری کی. اللہ تعالیٰ نے بچے کے حق میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہیں جس رات میں نے خواب دیکھا تھا صبح اٹھے تو کہتے ہیں واقعی ہم نے اپنے بچے کو بینا پایا. ہمارے بچے کی اللہ نے ہماری دعا قبول کی اور ہمارے بچے کی آنکھ لوٹا دیا, بینائی لوٹا دی. امام بخاری کیسے اندھے ہو گئے تھے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے, اتنا تو اتفاق ہے سب کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کیا تو اتنی تیز بینائی, اتنی طاقت والی بینائی اور زیادہ عطا کیا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے. نہ کام لینا تھا بھائی, اور کام کیا لینا تھا بھائی, اس زمانے میں یہ لائٹ چراغ بہت مشکل سے میسر آیا کرتا تھا, اور جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا, جتنی کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی صرف دن آدمی نہیں لکھ سکتا تھا, رات بھر جھگڑا پڑتا تھا. اور اتنی استطاعت اور اتنی لائٹ کا انتظام نہیں تھا کہ یہاں ہر وقت جہاں بیٹھے وہاں وہ لائٹ ہو. اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا, اسی لیے غیر معمولی قوت و طاقت والی بینائی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر لکھی. تاریخ کبیر آج میرے بھائی موٹی 9 جلدوں میں, حیدرآباد سے چھپی تھی. کتنی جلدوں میں؟
موٹی موٹی اتنی موٹی، کتنی جلدیں؟ 9 جلدوں میں. اس کو کہا جاتا تاریخ کبیر. سب سے پہلے حیدرآباد سے چھپی 9 جلدوں میں. آج اگر چھاپی جائے تو اور 18 جلدیں ہو جائیں گی. آج چھپائی کا کاغذ کا بڑا معیار بڑھ گیا. اور کہا جاتا ہے 40,000 آدمی. کتنے بھائی؟ 40,000 آدمی حدیث کے راوی جو ہیں، حدیث کے جو سند میں راوی آتے ہیں، کتنے؟ 40,000 لوگ راویوں کا تذکرہ. کتنا؟ آدمی سوچ نہیں سکتا. اتنا زیادہ راویوں، اتنے نام آئے ہیں، اتنے لوگوں کا تذکرہ کیا. اور جن محدثین علماء کا تذکرہ ہے، اس میں اپنے باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے. باپ کا نام اسماعیل. اچھا، پھر وہ پورے راوی جو ہیں، کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کب بڑا ہوا، کس سے اس نے علم حاصل کیا، اور کہاں کہاں یہ سفر کیا، اور کتنی حدیثیں اس نے یاد کی، اور لوگ اس وقت جو موجود تھا اس وقت کے علماء کا کیا خیال، اس کے بارے میں پوری تفصیل. یہ جو 9 جلدوں میں لکھی ہے تاریخ کبیر، تمام اہل علم کہتے ہیں چاہے 9 جلدیں لکھ ڈالی، لیکن امام بخاری کو چراغ میسر نہیں ہوا تھا. اللہ کو کام لینا تھا بخاری سے، اسی لیے بینائی لوٹائی تو اتنی تیز لوٹائی کہ پوری تاریخ کبیر کو انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھتے، چاندنی رات ہوتی اور چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر کو انہوں نے مرتب کیا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا. اور حج میں ماں اور بھائی احمد تھے، لوٹا دیا، اور تاریخ کبیر کی محبت میں وہیں بیٹھ کر کے لکھنا شروع کر دیا. دن میں بہت سارے کام رہتے، دن میں بھی لکھتے، لیکن رات کو سفر کی حالت ہے، چراغ کی کمی، تو چاند کی روشنی جو ہوتی تھی اسی میں ساری رات بیٹھ کر کے اس کا مسودہ تیار کرتے، مراجعہ کرتے، نوٹ کرتے، لکھتے. اس طرح سے اللہ نے ان کی بینائی عطا کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس لیے بہت سارے محدثین کہتے ہیں بڑی خوبی یہ ہے، فقد ربی فی حجر العلم حتی ربا ورتنا. بخاری بڑے خوش نصیب تھے، پرورش پائے تو علم کے گود میں. باپ اتنا بڑا محدث چلا گیا، کتابیں گھر میں بھری پڑی، اور اللہ اکبر ورتضع ثدی الفضل، اللہ نے اس خاتون کا دودھ بھی نصیب کیا. تو اس خاتون کا جو تہجد گزار اور اعلیٰ درجے کی تقویٰ شعار تھی، یہاں تک کہ بچپنا مکمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فوراً مکتب میں امام بخاری کی ماں نے لے جا کر کے بیٹھا دیا. کس نے بیٹھا دیا؟ مکتب سمجھتے ہیں وہ الگ میں پڑھانے، الگ الف با پرائمری، بیٹھا دیا. چلو بھائی پڑھنے کے لائق ہو گئے، جاتے پڑھتے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری ماں نے ہم کو بیٹھا دیا وہاں. آج کی اسلام کیا قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے تھا، آج کی اسلام یہ کیا قاعدہ، ہم کو تو بیٹھا دیا ناظر قرآن اور قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے مکتب میں. بھائی اس وقت بھی علمیوں کے قرآن پڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تھا نا، وہی طریقہ سمجھ لو. مکتب میں بیٹھا دیا، لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر، ماں نے تو بیٹھا دیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ایک شاگرد ہیں محمد بن ابی حاتم وراق. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر عرب میں رہتے تھے، ہر بات امام بخاری کی نوٹ کرتے جاتے تھے، نقل کرتے جاتے تھے. ایک دن پوچھا، امام بخاری نے کہا میاں الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب. اللہ اکبر،
کہتے ہیں میں تو جب پرائمری پڑھا تو مکتب میں میری ماں نے بیٹھا تو اسی وقت اللہ نے ہمارے دل میں حدیث کا شوق پیدا کر دیا کہ محمد یہ کب تک پڑھتے رہو گے، جلدی پڑھو، تمہیں آگے حدیث بھی یاد کرنا ہے۔ کہتے ہیں الہم تو حفظ الحدیث